یوسف آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اس آیہ مبارکہ میں حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا وعلیہ السلام کو جب حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام کی طرف سے خواب بیان کیا گیا تو حضرت یعقوب علیہ نبینا وعلیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کیونکہ اس خواب میں بہت بڑی اس کی جو تعبیر ہونے والی تھی وہ آپ کے سامنے بیان ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلبہ عطا فرمایا، آپ حاکم بن گئے۔ اس کے بعد جو ہے پھر سارے بھائی بھی آئے، آپ کی اماں بھی، آپ کے ابا جی بھی، سارے آپ کو ملنے کے لیے مصر آئے۔ تو وہ جو نعمت تھی آگے ظاہر ہونے والی تھی، تعبیر اس کی جو دنیا کے اندر لوگوں پر عیاں ہونی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ تعبیر بیان نہیں کی۔ آپ تو سمجھ گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام تعبیر سمجھ گئے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ وہ نور نبوت پہلے ان کی پیشانی میں دیکھ رہے تھے، جی ان کی عادات و اطوار ساری چیزیں ملاحظہ فرما رہے تھے۔ تعبیر سمجھ گئے، تعبیر بیان بھی نہیں کی اپنے بیٹے کو، یوسف علیہ السلام کو تعبیر نہیں سنائی، لیکن جو ضروری تھا وہ ضرور بتایا۔ میں کہ بیٹا یہ بات اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، جی کیونکہ وہ پہلے بھی دیکھتے ہوں گے بھائیوں کا رویہ جو ہوگا ان کے ساتھ، وہ پہلے بھی ان کے سامنے ہوگا، وہ ان سے اجھل تو نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے وہ بھی گھر میں رہتے تھے، تو اس لیے اپنے بیٹے کو منع فرما دیا کہ یہ آپ نے ان کو بیان نہیں کرنا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام جو ہیں جو خواب دیکھ رہے ہیں، اس خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت کا ظہور ہونے والا ہے، جس کو اگلی آیہ مبارکہ میں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے خود بیان فرمایا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ آیت نمبر 6 ہے، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرمائے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تجھ پر نعمت پوری کرے گا اپنی، اور نعمت بھی وہ والی جو آل یعقوب پر بھی پوری کرے گا، جیسے اس نے آپ کے ابا پر ابراہیم علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر پوری فرمائی، یعنی وہ نعمت دینی تھی نبوت والی کہ وہ نعمت تجھے ملنے والی ہے۔ جی اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جو نعمت بندے کو ملے تو بندہ اس نعمت کا پرچار کرے، ہے یا نہیں، اس نعمت کا پرچار کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ضحیٰ شریف میں بیان فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا حبیب پیارے جو نعمت آپ پر آپ کے رب نے فرمائی ہے نا اس کا چرچا کریں، آپ لوگوں کو بیان کریں، لوگوں کو بتائیں۔ تو یہاں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو منع فرما رہے ہیں، میں کہ تم یہ بیان نہیں کرنا اپنے بھائیوں کو خاص طور پر۔ جی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حدیث پاک المعجم الاوسط شریف میں ہے، کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو بھی کام تم کر رہے ہو تو ہر کام جو ہے ہر بندے کو بتایا نہ کرو، لیکن ہماری عادت ہوتی ہے ہم بتانا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی کام تم کر رہے ہو تو کسی کو بیان نہ کیا کرو، کیونکہ حاسدین بہت ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا میں کہ ہر نعمت کے ساتھ حسد کرنے والا ضرور ہوتا ہے، جس بندے پر بھی کوئی انعام ہو جائے تو جلنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے، تو اس لیے بات کو پردے میں رکھا جائے، جو کام کر رہے ہیں اس کو تکمیل تک پہنچا دیں۔ ہمارے استاد تھے بہت بڑے اپنے وقت کے عالم گزرے ہیں، وہ ان کا طریقہ یہ تھا وہ کوئی کتاب بھی لکھتے تھے نا، وہ کتاب لکھتے ہوئے کسی کو بتاتے نہیں تھے، کسی کو بتاتے نہیں تھے۔ ایک محدث گزرے ہیں بہت بڑے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، 16 سال لگائے، 16 سال میں ایک بار بھی کسی کو نہیں بتایا۔ جب کتاب پوری لکھ لی تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ جی اور کئی سارے کام جو ہیں سچی بات ہے وہ پہلے سے بیان کر دی جائیں، عام لوگوں کو ہر ایک بندے کو بیان کر دی جائے تو وہ اس سے برکت ہی اٹھ جاتی ہے، جی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اب یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ بیان کر رہی ہے کہ بیان نہیں کرنا، یہ نعمت تو ہوئی ہے، بیان نہیں کرنا، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، آپ کے بھائیوں میں جو حسد والی بات پائی جاتی ہے وہ تیرے خلاف چلنے لگ جائیں گے،
وہ تیرے خلاف چالیں چلیں گے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، بہت سارے کام ہوں گے جو پہلے ہی بیان کر دیے جائیں تو بعد میں پھر نقصان ہوتا ہے۔ ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا، یہ میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو جو میرے آنکھوں دیکھی بات ہے، آیا میرے پاس تو ایسے اس نے 2 فون اٹھائے ہوئے تھے، مجھے تو پہچان بھی نہیں ہوتی۔ ہاں جی، اس نے بتایا، اس نے کہا جی یہ آئی فون ہے۔ میں نے کہا جی خیریت سے آنا ہوا آپ کا؟ کہتے جی بس وہ کام وام لگ گیا ہے، اب تو اتنے پیسے آنے شروع ہو گئے ہیں آپ کی دعا برکت سے، پورا علاقہ ہم خرید لیں، ندیم ٹاؤن۔ ہاں جی، تو اس طرح کی اس نے باتیں کی بڑی بڑی۔ تو میں نے کہا یار، کہتا جی بس لوگ جو ہے نا وہ جلنا شروع ہو گئے ہیں بہت زیادہ۔ میں نے کہا آپ یہ جو چیزیں ساری یہ دکھا رہے ہیں نا، یہ آپ دکھانا بند کر دیں تو ٹھیک ہو جائے گا سارا۔ اس طرح اس نے موبائل پھینکے، دونوں آئی فون۔ کہتا جی یہ چھپتے نہیں ہیں نا، پھر کیا کریں؟ سچی بات ہے، مہینہ نہیں گزرا وہی بچہ روتا وہ میرے پاس ہے، کہنے لگا جی کچھ بھی نہیں رہا، کہتا جو بھی تھا سارے کا سارا گیا۔ تو اب دیکھیں نا، حالات یہاں تک لے آتے ہیں۔ ہاں جی، تھوڑا سا کچھ آ جائے نا ہمارے پاس، کوئی بھی شے نعمت حاصل ہو جائے تو ایک دم سے جناب وہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ آگے سے پھر ہوتا کیا ہے، ظاہری بات ہے حاصل تو ہر بندے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہاں جی، امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر مومن کے ساتھ ایک منافق ضرور ہوتا ہے جو اس کو تنگ کرتا رہتا ہے، جو اس کو تکلیف دیتا رہتا ہے۔ ہاں جی، کوئی نہ کوئی بندے اپنے رشتہ داروں میں، تعلق والوں میں، محلے داروں میں کہیں نہ کہیں ضرور ہوتے ہیں۔ نہ ان کو کسی کا کوئی چیز اچھی کھائی ہوئی برداشت ہوتی ہے، نہ اچھا پہننا برداشت ہوتا ہے، نہ کوئی اور شے برداشت ہوتی ہے، مفت میں جناب جلتے کوڑتے رہیں گے۔ ان کی بھی الگ ہی ایک سوچ ہوتی ہے۔ یعنی ایک بندہ نے مثال کے طور پر، ایک بندہ پیسے کما رہا ہے، میں مثال پیسے کی دیتا ہوں، پیسے کما رہا ہے بندہ، اور دوسرا جو کچھ نہیں کر رہا وہ یہ سمجھتا ہے میں جو کچھ نہیں کر رہا نا، یہ میرا کچھ نہ کرنا، میرے پاس کچھ نہ آنا اس کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ تو خود ہمت باندھ، کمر کس لے، اپنی کوشش کر، تو بھی کما لے بھائی پیسے، کس نے منع کیا ہے تجھے؟ یہ وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، تو بھی ہاتھ پاؤں مار اپنے، تو بھی کوشش کر اپنی۔ کسی وہ اپنا کما رہا ہے، اپنی محنت کر رہا ہے، اپنی محنت سے کھا رہا ہے، اس نے کوئی ٹانگ تھوڑی اٹکائی ہے تیرے کام میں، یا وہ تیرے دروازہ آ کے بند کر جاتا ہے۔ یہ بھی لوگ جو ہوتے ہیں کئی سارے، وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے گھر والوں کے سامنے، بس جی جادو ہی بہت ہوا پڑا میرے تو کام پہ، سستی اپنی، کام خود نہیں کرنا کوئی اور ڈالتے رہنا کسی اور پر۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت زیادہ کوشش کر، تو بھی چل آگے، قدم بڑھا، تو بھی کر، محنت کر، تو اللہ تعالیٰ تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ تو اب یہاں پر یہ جو اشکال وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ نعمت حبیب آپ پر ہوئی ہے تو آپ نعمت کو بیان کریں، اور یہاں دوسرے مقام پر یعقوب علیہ السلام منع فرما رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ آپ اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، آپ اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا۔ آگے وجہ بیان کر دی۔ اشکال وارد ہو سکتا تھا بہت بڑا، لیکن اس اشکال کا جواب اسی آیت مبارکہ میں ہی ہے، میں فیقیدوا لک کیدا، وہ تیرے خلاف چالیں چلنے لگیں گے۔ تو بیان کرے گا نا ان کو تو ان کے دل میں حسد پیدا ہوگا، مزید پیدا ہوگا، وہ بھڑکے گا حسد، تو تیرے خلاف چالیں چلیں گے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا جہاں بیان کیا گیا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ فحدث، آپ بیان کریں نعمتوں کو، رب تعالیٰ کی جو نعمتیں آپ پر ہوئی ہیں وہ بیان کرنی، ہر ایک کو بیان نہیں کرنی، صرف اپنوں کو بیان کرنی ہے۔ جو سن کے جلنا شروع ہو جائے، ہاں جی، اس سے منع کیا گیا۔ یہ مبارکہ بتا رہی ہے فیقیدوا لک کیدا، فرمایا کہ ان کو بیان نہ کرنا، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ تیرے خلاف چالیں چلنے لگ جائیں۔ اور ایک بات یہاں پہ قابل غور اور بھی ہے، تو فیقیدوا لک کیدا کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا تھا اپنے بیٹوں کو کہ وہ تیرے خلاف چالیں چلیں گے، وہ تو 11 بھائی تھے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے، وہ 11 تھے آپس میں، اور ان میں 10 آپ کے مخالف تھے یوسف علیہ السلام کے، 11ویں حضرت بنیامین تو آپ کے سگے بھائی تھے، وہ تو خیر خواہ تھے، ان سے بھی بیان کرنا منع کر دیا کہ کسی کو بھی بیان نہ کرنا۔ حالانکہ فیقیدوا لک کیدا کا جو خطرہ تھا، خدشہ تھا، وہ تو باقی 10 کی طرف سے تھا، بنیامین کی طرف سے تو تھا ہی نہیں۔ تو حضرت بنیامین جو ہیں ان کو بھی بیان کرنا منع کر دیا۔ کیوں منع کر دیا؟ کیونکہ وہ بچے تھے، وہ بچے سن کر کے آگے بتا دیتے۔ ہاں جی، جس طرح اس آیت مبارکہ سے پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بندہ یعنی کہ جس کے آگے بتانے کا خطرہ ہونا، اس کو بھی بیان نہ کیا جائے۔ جیسے بچے ہو گئے، خاص طور پہ خواتین ہو گئیں، ہاں جی، خواتین کو کوئی بات بتا دی جائے تو وہ جب تک آگے بتا نہ دیں معاملات ٹھیک سے بیٹھتے نہیں ہیں۔ یہ خاتون کو کسی نے کہا کہ عورتوں کی یہ عادت جو ہے نا بہت بری لگتی ہے کہ وہ بات آگے بتا دیتی ہیں،
عورت نے بڑا زبردست جواب دیا اور اگلے کو لاجواب کر دیا. اس نے کہا دیکھو بات سنو، میں تو بات کسی کو نہیں بتاتی، میں جس کو بتاتی ہوں نا وہ آگے نہیں پہنچا دیتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں اس نے کہا میں تو اندر رکھتی ہوں لیکن جس کو بتاتی ہوں وہ پھیلاتی ہے آگے. ظاہری بات ہے ہر ایک بندے کا کوئی نہ کوئی آگے معتمد ہوتا ہی ہے، وہ آگے بتا دیتا ہے. ہر ایک عورت کی آگے کوئی نہ کوئی سہیلی ہوتی ہے، وہ آگے بتا دیتی ہے. آگے منع کرتی ہے سختی کے ساتھ، بتانا کسی کو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بات پھیلانی ہو نا معاشرے میں، یہ بتا کے اگلے کو کہہ دیا جائے کہ یہ بتانی نہیں ہے کسی کو. کہتے شام سے پہلے پورے علاقے میں گھوم جائے گی وہ بات. اب تو خیر علاقے تھوڑے مختلف ملکوں میں بات پہنچ جاتی ہے، جی مختلف صوبوں میں، مختلف علاقوں میں، ضلعوں میں بات پہنچ جاتی ہے. ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا، یہیں بیٹھے ہوئے تھے اس طرح بنا کے ہلکا، تو ایک بندہ سوال کرتا ہے. انہوں نے کہا حضرت یہ فرمائیں کہ بات چھوٹی سی ہوتی ہے بڑھ کیسے جاتی ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. انہوں نے کہا اچھا. 7 بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے کان میں ایک بات بتائی. میں ایک بات اس کے کان میں بتاتا ہوں، وہ ساری چلتی چلتی آخری بندہ جو ہے نا اس سے ہم پوچھیں گے تیرے تک کیا بات پہنچی ہے. تو 7 والے کو بتایا. اس نے کہا یار فلاں بندہ جو ہے نا، بزرگوں نے اپنا ہی کہا کہ اس کو بتا دو کہ مجھے نا نزلہ ہوا آج کل. اچھا وہ بات چلتی 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 آخری بندے تک جب پہنچی، اس سے پوچھا. اس نے کہا کہ حضرت کا عرس آنے والا ہے، حضرت کا عرس آنے والا ہے. انہوں نے کہا جی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اس نے کہا مجھے جو اطلاع ملی ہے میں نے تو وہی دی ہے. اب انہوں نے ایک سے پوچھا تجھ تک کیا پہنچا، تجھ تک کیا پہنچا، سارے بیان کرنے لگے. ایک سے پوچھا ہاں بھی تجھے کیا بتایا تھا. اس نے کہا اس نے مجھے زکام کا بتایا تھا، آگے بخار کا، پھر ٹائیفائڈ کا، چلتا چلتا حضرت کی وفات بھی ہو گئی. حضرت سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا دیکھا آپ نے حساب یہ ہے. اس نے کہا بات اس طرح آگے بڑھتی ہے. وہ ایک ہمارے عزیز تھے، تو عورتوں کا ویسے طریقہ ہوتا ہے بات جو ہے نا تھوڑی سی کو دکھ بھی ہو تو اس کو ذرا بڑھا چڑھا کے بیان کرنا تاکہ اگلے کی توجہ زیادہ سے زیادہ حاصل ہو. ہاں جی. وہ ایک بچی کو آگ لگ گئی تو اس نے آگے فون کیا کہ ہماری بچی کو آگ لگ گئی ہے. وہ آگ کیا، وہ آگ میں داخل ہو گئی تھی بچی، اس کو پتہ نہیں چلا. تو آگے اس کی جو بڑی اماں تھی، بزرگ خاتون جو تھیں، معتمد تھیں، وہ انہوں نے آگے لوگوں کو بتایا کہ وہ جل کے مر گئی ہے. اب وہ سارے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے. وہ ظاہری بات ہے فوتگی کو سمجھ کے وہ پہنچ گئے وہاں پہ. اب پتہ چلا وہ تو صرف اس کے پاؤں جلے تھے، وہ مری نہیں تھی. جی اب یعنی کہ تھوڑا سا لفظ جو ہے اس نے تو تھوڑا سا بڑھایا نا اپنی طرف سے، لیکن وہ اتنے سارے لوگ بیچارے پریشان ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اس طرح کر کے یہ بہت زیادہ، یعنی کہ کوئی بھی چھوٹی سی بات ہو اس کو بڑھانا، اس کو آگے پھیلانا، یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو منع فرمایا آپ کے ابا جی نے کہ بیٹا یہ بات آگے کسی کو بتانی نہیں ہے. ایک بات ذہن میں رہے، یہ اس لیے میں اس بات کو شروع میں ہی بیان کرنا آپ کے لیے ضروری سمجھتا ہوں. آگے کے جو معاملات آپ کے سامنے آئیں گے، بیان ہوں گے، جی اس سے ایک سن کر کے ایک عجیب قسم کا تأثر پیدا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے متعلق. سمجھایا نہیں سمجھایا کہ جناب وہ ایسے ظالمانہ وحشیانہ انداز ان کا، اور جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، یہ کیا وہ کیا. تو چونکہ بعد میں ان کا معاملہ، جیسے میں نے کل آپ کے سامنے بات کھولی تھی، معاملہ ان کا ٹھیک ہو گیا تھا. جی یہاں پہ میں آپ کے سامنے اصل حقیقت رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ یہ سارا کچھ کر کیوں رہے تھے. سمجھائے نا، یہ سارا کچھ کر کیوں رہے تھے. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو فرمایا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے، اس کے پیچھے حقیقت کیا کار فرما تھی، اس کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک کی ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، اور قرآن کریم نے ہی بیان کیا کہ شیطان نے آ کے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ جو ہے نا یہ درخت کھا لیں. یہ درخت جو ہے آپ کو اس لیے منع کیا گیا اس کے کھانے سے، اگر آپ نے کھا لیا تو آپ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جائیں گے. آپ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جائیں گے. تو اس درخت میں یہ خاصیت ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی ایک دنیا میں ایک کنواں ہے نا، جس کا پانی پی لیا تو بندہ پھر جاتا نہیں ہے دنیا سے. ہیں حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے، آب حیات جس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس درخت کی یہ خاصیت ہے، جو بھی بندہ اس کو کھا لے گا نا وہ فوت نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا.
اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وسلام اللہ علیہما جو ہیں، ان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا، چلو ہم یہ کھا لیتے ہیں، چلو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، بارگاہ یزدی کے قرب میں تو رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی قرب تو ہمیں میسر آ جائے گا ہمیشہ کے لیے، یہ نہ ہو ہمیں موت آئے اور ہمیں وہ موت جو ہے ہمیں اپنے محبوب حقیقی سے دور کر دے۔ ہاں جی، یہ والا پچھلا قصہ جو ہے نا، یہ شیطان نے جو کہا تھا، یہ صرف تمہیں اس لیے روکا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے تمہیں کھانے سے، کہ حقیقت اس کے پیچھے یہ ہے کہ یہ اس درخت کو اگر تم کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے۔ پھر صوفیاء نے یہ بات نکالی اس سے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما وسلام اللہ علیہما جو ہیں، انہوں نے صرف اس نیت کے ساتھ کھایا تھا تاکہ ہم یہ کھا لیں، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور اپنے محبوب حقیقی کی بارگاہ میں حاضر رہیں گے۔ ہے جی، نیت ان کی یہ تھی، آدم علیہ السلام کی، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا، کیا فرمایا جی؟ اسی قصے کو ایک جگہ یوں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، میں کہ فناسیہ میں آدم بھول گئے تھے، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، ولم نجد لہو عزما، اور ہم نے ارادہ تھوڑی تھا ان کا کوئی، اللہ فرما رہے ہم نے ان کا ارادہ نہیں پایا، یعنی کہ ان کا ارادہ نہیں تھا یہ کرنے کا، یعنی کہ رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا ارادہ نہیں تھا ان کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں کہ تاکہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم حاضر رہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ رب تعالیٰ کی محبت میں آ کر کے بھولے تھے، ولم نجد لہ عزما، کہ رب تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں تھا ان کا، انہوں نے جو بھی کیا ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آ کر کے کیا ہے، کہ مالک عز و جل کا قرب جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ حاصل رہے۔ اب بتائیں نا، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کا نیت پیچھے یہ کار فرمایا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل رہے ہمیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم حاضر رہیں، تو اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا فناسیہ، وہ بھول گئے تھے، کیا ہوا تھا ان سے؟ وہ بھول ہو گئی تھی، ولم نجد لہ عزما، وہ ارادہ تھوڑی تھا ان کا، ارادہ تو نہیں تھا ان کا، اللہ نے فرمایا ولم نجد لہ عزما، ہم نے ارادہ تو نہیں پایا ان کے دل میں، یعنی ان کے دل کی کیفیت جو ہے وہ یہ نہیں تھی کہ رب کی نافرمانی ہو، یہ نہیں تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ہم جو ہے نا وہ حکم کی خلاف ورزی کریں، نہ، ان کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، اسی محبت کے غلبے کی وجہ سے وہ یہ بات بھول گئے کہ ہم نے ان کو منع کیا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو قصہ دیکھیں، جی پہلی تو بات یہ کہ جو میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بھی معاملہ رکھتے تھے وہ ان کے نبی ہونے کی وجہ سے نہیں رکھتے تھے، ان کے نبی ہونے کی وجہ سے نہیں رکھتے تھے، کیونکہ نبی ہونے کی وجہ سے کسی کے ساتھ یہ معاملہ رکھا جائے تو بندہ مسلمان ہی نہ رہے۔ یہاں پہ میں صرف اس مسئلے کو مزید روشن کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے ایک مثال اور دیتا ہوں، جیسے ہماری میراث ہوتی ہے نا، جی میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ ایمان پہ موت دے دے، جب ہم جائیں گے تو ظاہر بات ہے وارث بنیں گے، جی جیسے یہ سارے ہم وارث بنتے آ رہے ہیں اس طرح ہمارے بھی وارث بنیں گے، ہے یا نہیں؟ اور کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے، پچھلے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ یہ گڈ بائے کرے تو پیچھے سے ہم بھی ذرا کوئی مال کے مالک بنے، ہوتا نہیں ہوتا؟ امام سیوطی رحمہ اللہ نے یہاں بہت زبردست بات کی ہے، آپ فرماتے ہیں خلاق کائنات نے کریم آقا علیہ السلام کی وراثت مال کی نہ رکھ کے نا امت پر احسان فرمایا ہے، امت پر احسان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اگر حضور کی وراثت ہوتی مال کی تو کوئی نہ کوئی بندہ کسی کے کونے خدرے میں دل میں یہ میل آ جاتا کہ حضور جائیں اور ہم مالک بنیں، بات ہے وہ بندہ ہی کافر ہو جاتا، بندہ ہی مسلمان نہ رہتا۔ بتائیں، یہ تھوڑی سی بھی ذہن میں آ جاتی نا یہ بات کہ جناب سارے انبیاء کی وراثت کو نہیں مال، کسی بھی نبی کی وراثت میں مال ہے نہیں ہے، جو بھی مال بچتا تھا وہ سارا صدقہ ہوتا تھا۔ حضور خود فرماتے ہیں جو بھی ہم انبیاء کی جماعت جو ہے مال چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہے ساری امت کے لیے، اور اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی میراث جو ہے وہ علم کو بنایا ہے، جتنا مرضی لیتا جائے بندہ، جتنی مرضی جھولیاں بھرے، دل کو روشن کرے، دماغ کو روشن کرے، کوئی پابندی نہیں۔ بتائیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو تھوڑی سی بھی، یعنی کہ امام سیوطی مطلب تھوڑا سا بھی کسی کے ذہن میں یہ آ جاتا کہ یہ نبی جو ہیں یہ جائیں اور ہم مالک بنیں تو بندہ کافر ہو جاتا، یعنی کہ نبی کے ساتھ اس کو نبی مانتے ہوئے یہ والا بہت نقصان دہ تھا، بہت زیادہ نقصان دہ تھا۔ یوسف علیہ السلام بچے ہیں، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا،
اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہ نبی، یعقوب علیہ السلام سمجھ چکے ہیں یہ نبی بنیں گے، ہیں جی۔ تو آپ کے جو بھائی آپ کے ساتھ جو بھی معاملہ کر رہے تھے اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے ابا کی محبت پانا چاہتے تھے، یعقوب علیہ السلام کی محبت پانا چاہتے تھے، ہیں جی، کہ ابا جو ہیں وہ جتنی مہربانی ان پر دکھاتے ہیں اتنی مہربانی ہم پر بھی دکھائیں، جتنی شفقت ان کے ساتھ ہے اتنی شفقت ہمیں بھی دکھائیں، ہمارے ساتھ بھی وہ شفقت کا معاملہ کریں، ہیں جی۔ صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت پانے کے لیے وہ یہ کر رہے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائی، ان کو اللہ نے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اب یہ بات جو ہے یہ ذہن میں رکھ کر کے کہ اس کے پیچھے یہ حکمت کار فرما ہے، ہیں جی۔ اب یہ بھی اگر غور کیا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب بنائے نا، وہ درخت کو کھانا جو ہے یہ دنیا کی آبادی کا سبب بنا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنا ان کے حکمران بننے کا سبب بنا، یعنی یہ ایک مقدمہ ہے یوسف علیہ السلام کے غلبہ دین کے لیے اتنے اونچے مقام پر پہنچنے کا، یہ ایک مقدمہ ہے، یہ خواب، جس خواب کو یعنی یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، اور قصہ شروع رب تعالیٰ نے خواب سے کیا ہے۔ کس سے شروع کیا ہے؟ خواب سے کی ہے۔ آج بزرگوں کے کو خواب بیان کیے جائے نا تو یہ مرزا جیلمی کی اس نے جن کو اندھ بھکت بنا رکھا ہے وہ فوراً سے پہلے دیکھو جی خواب، دیکھا جی کہانی، میں نے کہا رب تعالیٰ نے جس سے احسن القصص فرمایا ہے اسے بھی شروع رب تبارک و تعالیٰ نے خواب سے کیا ہے۔ کس سے شروع کیا ہے؟ خواب سے شروع کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اس آج کے اس درس سے جو بات ہمارے سامنے واضح ہوئی وہ یہ ہوئی کہ خواب بیان، ہر خواب بیان نہ کیے جائے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خواب سے یہ بھی کوئی ارادے ہم نے کیے ہوں بڑے بڑے کرنے کے، ان کو بھی ہم خواب کہتے ہیں، ہے یہ نہیں؟ مدینہ شریف جائیں عمرے پہ، آپ مکہ شریف جائیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے نا رویا 2030، خواب ہم نے 2030 میں دیکھنا ہے، دیکھ پہلے بیٹھے ہیں اس کو مکمل کرنا ہے ہم نے اس خواب کو، ہیں جی۔ وہ ان کا تو خیر مقصد ہی اور ہے دین کو رخصت کرنے کا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے اہل اسلام کو۔ تو کوئی بھی ارادے بندے نے کیے ہوں نا ان کو بھی خواب کہتے ہیں، ہیں جی۔ تو حدیث پاک سے بھی یہ معلوم ہو گیا کوئی بندہ ارادہ کر چکو کسی کام کے کرنے کا تو وہ ہر ایک پر ظاہر نہ کرے، اس بندے پر بھی ظاہر نہ کرے جس کے حسد میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، اس کو بھی بیان نہ کرے جس کے آگے بیان کرنے کا خطرہ ہو، ہاں جی آگے بیان کر دے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو فقہ القرآن کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔